السلام علیکم دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول کریم اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق ہے تو ہمارا، خالق ہے تو ہمارا، تو ہی سب کا مالک ہے۔ دوستوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، جب آپ جو ہے فرض نماز کو ادا کریں، نماز کسی بھی وقت کی ہو، تو نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے فجر کی نماز ادا کی یا ظہر کی نماز ادا کی، تو سپوز کیجئے ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، تو نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ یا اللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ تیرے ہی فضل و کرم کی بات ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھ کو ظہر کی باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے دوستوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں اور میری پیاری بچیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان سے محبت کرتے ہیں، جس انسان کو پسند کرتے ہیں اور جس انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، وہ اللہ جل شانہ جس کی دنیا بھی بنانا چاہتے ہیں اور آخرت بھی بنانا چاہتے ہیں، تو دوستو بزرگوں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ دین کی سمجھ جو ہے وہ بہت ہی ایک نایاب تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ جو ہے انسان یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا اور میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے جو ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دھتکار دیا اپنے گھر سے، جو ہے تجھے اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ تو اس کے سامنے کھڑا ہو اور اپنی پیشانی کو اس کے سامنے جو ہے جھکائے اور رگڑے جو ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ایک شخص بھی اگر کسی بستی میں بے نمازی ہوتا ہے تو اس کی نوسط جو ہے 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں اور 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور یہاں تو جو ہے ہر گھر میں بے نمازی ہے، مرد ہے تو بے نمازی ہے، عورت ہے تو بے نمازی ہے، بچے ہیں تو بے نمازی ہے۔ اب بتائیے بستیوں میں خیر و برکت آئے گی کہاں سے، اور گھروں کے اندر خیر و برکت کہاں سے آئے گی جو ہے، جب ایک بے نمازی کی نوسط جو ہے 40 گھر دائیں بائیں پڑ سکتی ہے، تو یہاں تو ہر گھر میں بے نمازی ہے۔ تو دوستوں بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں اور میری پیاری بہن اور بیٹیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، دیکھیے ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے جو ہے نماز کی پابندی کیجئے۔ جو ہے دنیا میں کوئی چیز سدا بہار نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ سدا بہار ہے، باقی ہر چیز، ساری ڈگریاں، سب کچھ یہاں چھوٹنے والا ہے۔ مثال کچھ ایسے ہے کہ جیسے ابھی جو ہے ہم امریکہ جاتے ہیں، ہم امریکہ جاتے ہیں تو ہمارا جو ہے پاسپورٹ بھی اوکے ہے اور ہمارے سارے کاغذ اور سارے ڈاکومنٹس اوکے ہیں، تو جب ہم جائیں گے امریکہ تو وہ شہر جو ہے ہمارا استقبال کرے گا، وہ کہے گا کہ موسٹ ویلکم، آئیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے سارے ڈاکومنٹس اوکے ہیں۔ اور اگر ہمارے کسی بھی ڈاکومنٹس میں کمی ہے یا ہمارے کسی کاغذ یا پاسپورٹ وغیرہ میں کمی ہے، تو وہ شہر پھر ہمارا استقبال نہیں کرے گا، وہ ہم کو قید خانے میں ڈال دے گا اور جیل خانے میں ڈال دے گا اور ہماری بدتر حالت کر دے گا جو ہے۔ تو یہی کچھ جو ہے اللہ کا قانون ہے۔ دیکھیے جتنی بھی ڈگریاں ہیں، چاہے وہ انجینئر ہو، پروفیسر ہو، سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، ایک منتری سنتری سے لے کے منتری ہو، ساری ڈگریاں، ساری دولتیں،
ساری عیش و عشرت کے سامان یہاں چھوٹنے والے ہیں، آنکھ بند ہوئی ہر شے پرائی ہے، آپ کے نیک عمل ہوں گے، وہی آپ کے ساتھ جائیں گے، وہی آپ کو بخشوائیں گے، اور وہی آپ کا نجات کا آپ کے لیے ذریعہ بنیں گے جو ہے۔ تو دیکھیے آخرت میں یہ ساری چیزیں چلنے والی نہیں ہیں، وہاں تو صرف محمدی پاسپورٹ ہوگا، وہ چلے گا جو ہے، محمدی سکہ چلے گا وہاں، وہ بولے گا جو ہے۔ اگر آپ کے پاس محمدی پاسپورٹ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس پہ میرے محبوب کا پاسپورٹ ہے موسٹ ویلکم، آئیے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے۔ اور اگر محمدی پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر دوستوں، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ حفاظت فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، تو پھر تو جہنم ہے دوستوں بزرگوں۔ تو اس لیے جو ہے کہ دنیا جو ہے وہ رین بسیرا ہے، اس کی مثال جو ہے اس طرح دی گئی ہے جیسے ہم جو ہے اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں کسی ٹرین کے انتظار میں، ٹرین آئی اور مسافروں کو لے کے چل دی، اور آگے پھر کوئی اسٹیشن پڑا وہاں چھوڑ دیا۔ یہ مثال ہے دنیا کی۔ دیکھیے ایک بہت اچھا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی جو ہے قبرستانوں سے گزرے جو ہے۔ جب آپ قبرستانوں میں سے گزر رہے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کی قبر جو تھی اس میں جو ہے مطلب آگ کی لپٹیں سی اٹھ رہی تھیں، اور بڑی بری طرح سے چیخ و پکار جو ہے، بہت خطرناک منظر تھا قبر کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر رک کے وہاں محسوس کیا تو جیسے کوئی مردہ بری طرح سے چیخ رہا ہو اور چلا رہا ہو، اور بہت بدتر حالت جو ہے آپ نے دیکھی، لیکن آپ جو ہے مطلب چلے گئے، کیونکہ وہ سارا نظام جو تھا وہ انڈر گراؤنڈ تھا، لیکن چیخنے چلانے کی آوازیں اس کی پورے قبرستانوں میں گونج رہی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، وہ کسی کام سے جا رہے تھے اور ان کو کوئی کام تھا۔ کچھ وقت کے بعد وہ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی شخص جو ہے جنت میں جو ہے گھوم رہا ہے۔ اور جب آپ گزرے قبرستانوں کے پاس سے تو وہی قبر جو ہے جو جہنم کا گھڑا بنی ہوئی تھی، کچھ ٹائم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ہے جنت کا باغ بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم حیرت میں رہ گئے، اور آپ نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف، بولے یا اللہ یہ کیا منظر ہے، یہ تیری کیسی قدرت ہے کہ میں کچھ وقت پہلے یہاں سے گزرا تھا تو اس قبر کو جو ہے میں نے دیکھا، یہ جہنم کا باغ، سوری، یہ قبر جو ہے جہنم کا گھڑا بنی ہوئی تھی اور اس میں چیخ و پکار مچی ہوئی تھی، اور اب میں آیا ہوں تو یہ جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، اور جو شخص اس قبر کے اندر تھا وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوستو کہ موسیٰ، جب یہ شخص مرا تھا تو اس کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، اور جب اس کی بیوی نے اس بچے کو جنم دیا، وہ بچہ پیدا ہوا اور وہ تھوڑا سمجھدار ہوا، تو اس کی ماں نے اس کو بھیجا جو ہے مسجد میں، اور مسجد میں جب اس نے وہاں پہ جو ہے میرا نام لیا، اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میری غیرت اسے کہاں برداشت کرتی کہ وہ معصوم بچہ مجھ کو پکارے اور میں اس کے باپ کو جہنم میں ڈال دوں۔ اللہ اکبر، یا اللہ قربان جائیں ایسے رب پہ جو ہے۔ تو دوستو بزرگوں، دیکھیے ایک چھوٹا سا عمل جو ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جو ڈگریاں ہیں ڈاکٹر، انجینئر، یہ ساری چھوٹنے والی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالیے، انہیں حافظ بنائیے، عالم بنائیے، قاری بنائیے، مفتی بنائیے، انہیں دین کے راستے پر ڈالیے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد جو ہے، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کر سکیں، تاکہ قیامت تک ثواب آپ کو پہنچ سکے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کے درجے بلند ہو سکیں۔ یا اللہ کہتے بھی بہت ہیں اور سنتے بھی بہت ہیں، مگر عمل سے خالی ہیں۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔